السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ اسلامی علوم و فنون کے درس میں اصول تفسیر کے مباحث چل رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ دروس میں تفسیر بالمعصور کی ایک قسم تفسیر باقوال الصحابہ کہ کچھ مسائل پڑھے تھے۔ اسی ضمن میں آج مزید مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اقوال صحابہ کے ذریعے تفسیر کی ہے جو پانچواں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے ایسے اقوال ہوں جو باہم متعارض ہوں، آپس میں اختلاف، ایک صحابی ایک تفسیر کرے، دوسرا صحابی دوسری تفسیر کرے، تو ایسی صورت میں جب صحابہ کے تفسیر میں اختلاف ہو تو دیگر دلائل کی روشنی میں ترجیح کرتے ہوئے زیادہ صحیح کو اختیار کیا جائے گا، یعنی جو قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہوگا اس کو اختیار کریں گے، ورنہ اگر کسی کے پاس کوئی ترجیح دلیل نہیں ہے تو صحابہ کے اقوال حجت نہیں مانے جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کی لغوی تفسیر ہے، اگر کوئی صحابی قرآن مجید کے کسی کلمہ یا کسی جملہ کی لغوی تفسیر کرے تو یہ بھی حجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام خود عربی تھے، وہ اہل زبان ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسورہ فرت من قسورہ کی تفسیر میں کرتے ہیں قسورہ الاسد کہ اس سے مراد کیا؟ شیر ہے۔ تو قسورہ سے مراد شیر ہے اور اس کا حملہ ہے، تو یہ تفسیر ان کی مانی جائے گی، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عربی ہیں، صحابی ہیں، اس لیے ان کی تفسیر قابل قبول ہوگی، لغوی تفسیر۔ ہاں البتہ اگر کسی صحابی نے اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کے علماء یا ان کی کتابوں سے تفسیر نقل کی ہو تو یہ نہ تو صحابی کی رائے قرار دی جائے گی، نہ ہی اسے مرفوع کا حکم دیا جائے گا۔ تفسیر بالمعصور کی اگلی قسم ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اس کی اہمیت یعنی تابعین نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر براہ راست صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ تابعین خود خیر القرون میں شامل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا زمانہ ہے جو مجھ سے ملے ہوئے یعنی صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تابعین کی زبان دانی اور عربی زبان سے واقفیت بعد میں آنے والوں کی بنسبت بہتر ہی ہے، کیونکہ بعد میں دیگر اہل اسلام دیگر علاقوں سے مسلمان ہو کر کے جا کر کے عرب میں بس گئے، تو اس طرح سے عربی کمزور ہوتی گئی۔ اس سلسلے میں جو تفسیر قرآن کی اقسام ہیں ان کے تابعین کی، اس میں سے ایک قسم ہے تفسیر مرسل، یعنی تابعی اگر اسباب نزول، قصص انبیاء، فتن، ملاحم یا اس جیسے دیگر کسی غیبی چیز کی تفسیر کرے جو عقل و اجتہاد سے ممکن نہ ہو تو ایسی تفسیر کا وہی حکم ہوگا جو حدیث مرسل کا ہوتا ہے۔ حدیث مرسل کی قبول کے جو شرائط ہیں وہی شرائط تفسیر مرسل کے بھی ہوں گے۔ اگر حدیث کے مطابق ہوگی تو مقبول ہے، ورنہ مردود۔ مثال کے طور پر امام مجاہد کی تفسیر استوى الی السماء علی العرش، کہ عرش پر مستوی، عرش پر بلند ہوا، تو یہ تفسیر چونکہ دیگر حدیث کے موافق ہے، عرب لغت کے موافق ہے، اس لیے مقبول ہے۔ لیکن اگر کوئی تفسیر اس کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، قواعد شریعت کے خلاف ہے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ چنانچہ انہی امام مجاہد سے ایک تفسیر منقول ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے ضمن میں، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو امام مجاہد کہتے ہیں
مقام محمود سے مراد ہے اقعاد ہو العرش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر بٹھایا جانا، یہ تفسیر خلاف ہے صحیح حدیث کے، کیونکہ صحیح حدیث میں مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ۔ تو اس طرح سے اگر مرسل تفسیر تابعی کی اگر وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی ضمن میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی تفسیر پر تابعین کا اجماع ہو تو وہ حجت ہے، کیونکہ بہرحال اجماع حجت ہے۔ کسی بھی اہل زمانہ کے علماء کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں، کسی کا اختلاف نہ رہے، تو اجماع کے شرائط کے ساتھ ساتھ وہ حجت ہے۔ ہاں، اگر تابعین سے مختلف تفسیر یا اقوال منقول ہوں، ایک تابعی ایک تفسیر کرے، دوسرا تابعی دوسری تفسیر کرے، تو یہ حجت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اقوال صحابہ کی طرف یا عرب لغت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر تابعی کی ایسی تفسیر ہو جس کی دوسرے تابعین کی جانب سے موافقت یا مخالفت نہ ہو تو جمہور کے نزدیک وہ حجت نہیں ہوگی۔ اس میں تفسیر صحابہ و تابعین کے بارے میں کچھ اہم اصول ہیں۔ اصول یہ ہیں کہ نمبر 1، احادیث نبویہ کی طرح تفسیر صحابہ یا تفسیر تابعین اس کی سند کی تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ قبول یا عدم قبول کا دار مدار اس تفسیر کی صحت اور ذوق پر ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے آیات و حدیث کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق تمام آیات و حدیث جمع کی جائے تبھی مقصد واضح ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ اور تابعین سے منقول تفاسیر کے تمام طرق کو اور تمام الفاظ کو جمع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر صحابہ اور تابعین کے اقوال میں اختلاف ہو جائے، ایک صحابی کی رائے دوسری اور دوسرے صحابی کی رائے دوسری، تو ایسی صورت میں تطبیق اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترجیح کا پہلو اختیار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تفسیر بالمعصور کے مطابق جو منہج ہے تفسیر بالمعصور کا، صحابہ و تابعین کے ثابت شدہ راجح اقوال کے مقابلے میں جو راجح قول ہو صحابہ کا یا تابعین کا، اس کے مقابلے میں کسی نئے قول کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے تفسیر کی ایک قسم ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ، یعنی عربی لغت کے ذریعہ، عربی لغت کے اسالیب ہیں، مفردات ہیں، تعبیرات ہیں، اس کے ذریعے تفسیر کرنا۔ اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم فصیح ترین عربی زبان میں اور عربوں کے معروف معنی کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں یہی فصیح اور معروف معنی مراد لیے جائیں گے، شاذ یا قلیل الاستعمال الفاظ یا معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ چنانچہ لا یذوقون فیہا بردا و شرابا میں بردن کی بعض علماء نے اس سے مراد نیند مراد لی ہے کہ لا یذوقون فیہا بردن، کہ اس میں نیند کا ذائقہ کرنے کی جگہ نیند نہیں آئے گی، گرچہ بردن کے عربی معنی نیند کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شاذ قول ہے، وہ اس لیے وہ معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی لغوی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ و تابعین کی لغت سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ وہ خالص عربی نسل تھے اور وہ خود اہل زبان تھے، اور اس دور میں تھے جب عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر تھی۔ چنانچہ جو وہ تشریح کریں وہ حجت ہے بعد کے بالمقابل۔ تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ تفسیر صحابہ و تابعین کے مخالف جو بھی لغوی تفسیر ہوگی وہ مردود ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہو وہ امی عرب کے معروف معنی کے مطابق ہونا چاہیے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امیوں میں کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، اس لیے امی عرب کے یہاں جو معروف مانا رہا ہو، جو مقبول مانا رہا ہو، وہی معنی مراد لے جائے گا۔ فلسفہ، منطق، سائنس، ٹیکنالوجی کی ایجادات اور ان جیسی اصطلاحات کے مطابق قرآن کریم سے نئے نئے مسائل تو مستنبط کیے جا سکتے ہیں، نئے نئے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، باریک بینی سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اسی شرط پر کہ وہ تفسیر نبوی کے خلاف نہ ہو، صحابہ و تابعین کے منہج کے خلاف نہ ہو، اور اگر منہج کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کی لغوی تفسیر کرتے ہوئے شرعی معنی کو مقدم رکھا جائے گا۔ شرعی معنی سے مراد وہ الفاظ ہیں جنہیں شریعت نے خاص معنی دیا ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے تفسیر کرنے کا جو ایک اہم وسیلہ ہوتا ہے، اسباب نزول کے ذریعے تفسیر۔ اسباب نزول کیسے کہتے ہیں؟ اسباب نزول کہتے ہیں کسی واقعہ کی وجہ سے یا کسی واقعہ کے موقع پر کوئی آیت یا چند آیات نازل ہوں اور اس میں یا ان آیات میں واقعہ کا حکم بیان ہوا ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اسے بحث میں لایا گیا ہو، اسے سبب نزول کہتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس واقعہ کی جانکاری، معلومات، اس کی تفصیلات کے علم سے آیت کے مفہوم اور اس کے غرض و غایت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اور معنی متعین کرنے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں افراد و تفریق کے شکار ہو گئے ہیں، کسی نے اسباب نزول کو اہمیت ہی نہیں دی، اور بعض لوگوں نے ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں۔ تو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سبب نزول معلوم نہیں ہوتا ہے تو آیت کی تفسیر یا آیت کا معنی متعین کرنے میں کئی قسم کے شبہات اور کئی قسم کی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، جس سے امت میں اختلاف پڑتا ہے۔ اس کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے، اسباب نزول کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو بذات خود مراد ہیں، جنہیں پہچانے بغیر آیات کی تفسیر ممکن نہیں، جیسے واقع افک ہے۔ واقع افک سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی جھوٹی۔ اسی طرح سے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین کے مواقع پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ان واقعات کا پس منظر اور تفصیلات جانے بغیر ان آیات کی تفسیر کرنا آسان نہیں ہے اور صحیح تفسیر ہو بھی نہیں سکتی۔ دوسری قسم وہ ہے ایسے اسباب نزول جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس میں فلا جناح علیہ سے بعض صحابہ کو شبہ ہوا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی، سبب بیان کی آیت کے نزول کے، کہ لوگ زمانے جاہلیت میں منات نامی بت سے حرام مانتے تھے اور صفا مروہ کی صحیح نہ کرتے۔ اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کرنے میں حرج محسوس کیا، تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے اسباب نزول کے ایک قسم بھی ہے کہ عہد نبوی میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کے متعلق احکام نازل ہوئے۔ آیت کی تفسیر میں ان اسباب کی حیثیت بنیادی تو نہیں تھی، لیکن مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کی طرف کا ذکر کیا ہے، جس سے آیت کا مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اسباب نزول ایسے ہیں جو حقیقت میں اسباب نزول نہیں ہیں، بلکہ ان آیات کی مثالیں اور عملی نمونہ ہیں۔ اور اسباب نزول کی ایک اہم قسم وہ ہے جو ضعیف اور موضوع روایات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ضعیف سند سے ثابت ہوتے ہیں ہمارے اسباب نزول، جیسا کہ ابن اسحاق نے، واقدی نے، کلبی وغیرہ نے ہر آیت کے تحت کوئی نہ کوئی قصہ اور کوئی نہ کوئی واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کے اسباب نزول کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کے دن اتنا ہی۔
انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید مسائل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.